آپ کا اسم گرامی جو ہے امام زین العابدین کا وہ ہے علی. آپ کا نام کیا ہے؟ علی. حضرت امام حسین کے جو بیٹے آپ جانتے ہیں کہ بڑے بیٹے کا نام تھا حضرت علی اکبر، اور پھر حضرت امام زین العابدین کا جو نام تھا آپ کو پتہ ہے وہ بھی علی تھا، اور اسی طرح آپ کے چھوٹے بیٹے کا نام تھا حضرت علی اصغر. لیکن حضرت امام زین العابدین کا اسم گرامی تو تھا علی، اور آپ کی کنیت تھی ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم، یہ آپ کی کنیت تھی. اور آپ کے جو القابات تھے وہ بے شمار تھے. زین العابدین، یہ حضرت امام زین العابدین کے یہ القابات تھے. سید الساجدین، سجاد، عابد، یہ بہت زیادہ مشہور تھے، امام سجاد. اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو زین العابدین کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ کثرت سے عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا جاتا تھا. امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شب آپ نماز تہجد میں مشغول تھے، شیطان جو ہے سانپ کی صورت میں آیا. شیطان سانپ کی صورت میں آیا، آپ کے قریب آ گیا، تو اس نے آپ کے حضرت امام زین العابدین کے پاؤں مبارک انگوٹھے کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کے قریب آ گیا، تو اس نے کاٹنا چاہا حضرت امام زین العابدین کو. تو آپ اپنی عبادت میں مشغول تھے، آپ کا رجحان جو ہے بالکل عبادت کی طرف تھا، بالکل اس طرف نہ گیا. اور شیطان نے جو سانپ کی صورت میں آپ کی عبادت میں دخل دینے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا. حضرت امام زین العابدین نماز میں مصروف تھے، بالآخر وہ عاجز آ گیا. تو حضرت امام زین العابدین نے جب نماز پوری کر لی، نماز تمام کر لی، اس کے بعد آپ نے شیطان ملعون کو تھپڑ ماری اور دور ہٹا دیا. اس وقت غیب سے آواز آئی کہ 3 بار یہ صدا دی، کہا بے شک تم عبادت گزاروں کی زینت ہو. امام زین العابدین جو تھے یہ عبادت گزاروں کی زینت تھے. اس قدر آپ عبادت میں مشغول ہوتے تھے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے، لیکن آپ نے کچھ نہ سنا. نماز پڑھتے رہے. جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ کے گھر والوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت گھر میں آگ لگ گئی، ہم نے بہت کوشش کی کہ آپ کی توجہ مبذول کریں. آپ نے فرمایا کہ میرے پیش نظر تو جہنم کی آگ تھی، یہ دنیا کی آگ کی کیا حیثیت ہے. یہ تھی آپ کی عبادت. اس کو کہتے ہیں خشوع اور خضوع، کہ آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دنیا کے تمام معاملات، حساب و کتاب، جمع نفی تقسیم ساری ہم نماز میں کرتے ہیں، لیکن ایک امام زین العابدین کی نماز تھی. اب آپ دیکھیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں، تو آپ کے بیٹے محمد باقر کنویں میں گر گئے. گھر والوں نے بہت توجہ دلانے کی کوشش کی، لیکن آپ کی نماز سے توجہ نہ ہٹی. نماز کے بعد آپ نے کرامت دکھائی، حضرت امام محمد باقر کو کنویں سے نکالا. حضرت امام محمد باقر کے کپڑے بھی گیلے نہیں ہوئے. یہ جو کرامات ہیں یہ اہل بیت کے گھرانے کے کھلونے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین نے، حضرت امام حسین نے کربلا میں کرامات کیوں نہیں دکھائی. ہم تو اولیاء کرام کی کرامات سنتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر دیا غوث پاک نے، فلاں بزرگ نے، فلاں بزرگ نے. اگر آپ غور کریں، اہل بیت کے گھرانے کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے، یہ جو کربلا میں استقامت، یزید 22,000 لشکر کا یہ جو اہل بیت کے گھرانے نے مقابلہ کیا 72 تن نے، یہ تھوڑی کرامت ہے. آج مجھے آپ یہ بتائیں، کہاں 72 کہاں 22,000 کا لشکر، یہ کوئی تھوڑی کرامت ہے، یہ بہت بڑی کرامت ہے. استقامت جو ہے سب سے بڑی کرامت استقامت ہوتی ہے. حضرت امام زین العابدین استقامت کے پہاڑ تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام زین العابدین کی
کیونکہ آپ عابدین کی زینت تھے، عابدین کی زینت تھے، آپ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ اور پھر سید الساجدین آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ تقریباً آپ ہر خیر کے کام پر سجدہ کرتے تھے، ہر خیر کے کام پر سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ نوافل کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ ایک رات میں 1000 نوافل ادا کرتے تھے، 1000 رکعت نوافل آپ پڑھتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی خیر کی بات سنتے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے۔ اس لیے یہ بھی آپ کا یہ سجاد جو ہے، یہ بھی آپ کا سید الساجدین، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کا بچپن تھا، آپ کی طبیعت ناساز تھی، آپ کو بخار ہو گیا۔ آپ کے بابا جان حضرت امام حسین نے پوچھا بیٹا آپ کو کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے؟ آپ کی صحت کے حوالے سے حضرت امام زین العابدین سے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ آپ کی صحت اب کیسے ہے؟ تو اس موقع پر حضرت امام زین العابدین اپنے بابا جان حضرت امام حسین کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ بابا جان آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں قضا اور قدر پہ میں راضی رہوں، یعنی جو تقدیر ہے، جو اللہ کا حکم ہے، میں اس پر راضی رہوں۔ حضرت امام زین العابدین کے جب یہ جواب حضرت امام حسین نے سنا، امام حسین نے اس موقع پر فرمایا بیٹا آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہیں۔ یہی معاملہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ جب نمرود نے آپ کو منجیک میں رکھ کر آگ میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام باقی فرشتے گئے کہ ہمارے لئے کہ حکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اللہ کے علاوہ کسی سے میں اس وقت مدد طلب نہیں کرتا۔ تو یہی معاملہ حضرت امام زین العابدین کا تھا کہ آپ یہ پسند کرتے تھے، اپنے بابا جان سے دعائیں کرواتے تھے کہ میں قضا اور قدر پہ راضی رہنا چاہتا ہوں، جو اللہ کا منشا ہے، جو اللہ کا منشا ہے، جو اللہ کی رضا ہے، دکھ ہو، سکھ ہو، خوشی ہو، غم ہو، بھوک ہو، تنگ دستی ہو، جو بھی ہو، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ محترم حضرات، حضرت امام زین العابدین کا اتنا بڑا مقام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین کا جو خاندانی پس منظر ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، آپ کسی بھی شخصیت کو اگر آپ نے جانچنا ہو، دیکھنا ہو، تو خاندانی پس منظر دیکھا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام حسین ہیں، آپ کی والدہ محترمہ حضرت شیر بانو ہیں، اور آپ کی دادی آپ کو پتہ ہے سیدہ کائنات ہیں، آپ کے دادا جان مولا علی ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ دیکھیں، پھر آپ دیکھیں سید الشہداء حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ پھر آپ دیکھیں، آپ یہ دیکھتے جائیں، آپ کے بھائی دیکھیں، اور حضرت علی اکبر دیکھیں، حضرت علی اصغر دیکھیں، یہ خاندانی پس منظر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن شانوں سے آپ کو نوازا ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح ایک بات میں آپ کے سامنے حضرت امام زین العابدین کا رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کی کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی، تو آپ کی کنیز کے ہاتھ سے پانی کا برتن گرا، آپ کے سر مبارک پہ لگ گیا، آپ ظاہر گرم پانی تھا تو آپ کچھ زخمی ہوئے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کنیز کتنی بڑی عالمہ تھی۔ اس موقع پر آپ کی کنیز نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں؟ والکاظمین الغیظ، آپ تو غصے کو پینے والے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا والعافین عن الناس، پھر کہنے لگے آپ تو معاف کرنے والے ہیں۔ امام زین العابدین غصے کو پی گئے، معاف بھی کر دے، پھر فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو۔ تو امام زین العابدین نے اپنی کنیز کو صرف معاف نہیں کیا بلکہ آزاد بھی کر دیا ہے۔
آزاد بھی کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت امام زین العابدین کی جو کنیز تھی اس کے علم کا یہ عالم تھا کہ اتنی بڑی عالمہ تھی کہ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جب حضرت امام زین العابدین پہ گرم پانی گرا تو اس وقت اس کو یہ خیال آیا کہ آپ نے قرآن کی زبانی حضرت امام زین العابدین سے کلام کیا۔ تو جب حضرت امام زین العابدین کی کنیز کے علم کا یہ عالم ہے کہ قرآن کی زبانی بات کرتی تھی، جو خاتمہ تھی، جو کنیز تھی، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت امام زین العابدین اپنے وقت کے کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے فقیہ تھے، قرآن اور حدیث پر کس قدر آپ عبور رکھتے تھے۔ محترم حضرات، حضرت امام زین العابدین استقامت کے پہاڑ تھے۔ آپ کو پتہ ہے کربلا کے بعد 10 محرم کے بعد جب آپ نے اصرار کیا، 10 محرم والے دن حضرت امام حسین کی خدمت میں عرض کیا کہ بابا جان مجھے اجازت دیں، اب علی اصغر شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، حضرت قاسم شہید ہو چکے ہیں، بابا جان اب میری باری ہے۔ آپ بیمار تھے لیکن حضرت امام حسین نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ بیویوں کو کون سنبھالے گا، بیٹا یہ تو یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ تو میری جان لینا چاہتے ہیں۔ تو بابا جان کے حکم پر آپ خیموں میں رکے۔ آپ کی طبیعت بہت ناساز تھی، لیکن ایک طرف تو آپ کی طبیعت ناساز تھی اور پھر حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب یہ سارا کربلا کا بوجھ آپ کے کاندھوں پر آیا اور آپ کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئی، بیویوں کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئی، اور پھر جب آپ مدینہ پاک روانہ ہوئے پھر آپ کو پتہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو۔ آپ نے ابن زیاد کے دربار میں جو خطبہ دیا، آپ نے یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا، آپ نے مدینہ پاک میں آ کر جو خطبہ دیا، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا اشش کر اٹھتی ہے کہ امام زین العابدین جو بیمار تھے، اس قدر آپ غمگین تھے، پورا خاندان قربان ہو گیا، اس کے باوجود اتنی بڑی ہمت، یہ سب سے بڑی کرامت تھی۔ اس لیے تو پیر نصیر الدین نصیر نے لکھا ہے ایک شعر میں، کیا کہتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ایک بیمار ہے، اس کے سارے خاندان کو آپ نے لوٹ لیا، خاندان پر ظلم کیا، پانی بند کیا، آپ ایک امام زین العابدین آپ سے برداشت نہیں ہوتے کہ آپ نے ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت امام زین العابدین یزید کے دربار میں گئے اور اس موقع پر جب آپ نے یزید کے سامنے 3 شرطیں رکھی کہ یہ شہدائے کربلا کے سر میرے حوالے کیے جائیں اور مجھے اختیار دیا جائے میں ان کا بدلہ لوں، اور مجھے یہ اختیار دیا جائے تاکہ میں خطاب کروں، یزید نے آپ کی تیسری شرط مانی۔ جب حضرت امام زین العابدین نے خطاب کیا، آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ حضرت امام زین العابدین کی طرف متوجہ ہوئے، وہ تو یزید کے ساتھ ہی تھے۔ یزید پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ بالآخر یزید گھبرا کر یزید نے مؤذن کو کہا کہ اذان پڑھو، اور جب مؤذن نے اذان پڑھی اور جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا، اس موقع پر امام زین العابدین نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، یزید دیکھ اذان میں میرے نانا کا نام ہے، تیرے نانا کا نام ہے، اذانوں میں کس کا نام گونجتا ہے؟ میرے نانا کا نام ہے، تیرے نانا کا نام ہے۔ اس وقت یزید لاجواب ہو گیا، یزید محفل چھوڑ کے چلا گیا، اس نے کہا مجھے نماز سے کوئی ضرورت نہیں، مجھے نماز کی۔ تو محترم حضرات، یہ جو جرأت تھی حضرت امام زین العابدین کی۔ پھر آپ کو پتہ ہے یہ قافلہ جب مدینہ پاک پہنچا، وہاں پر امام زین العابدین نے جو خطبہ دیا، مدینہ کے لوگ گھروں سے نکل آئے، مدینہ کے لوگ گھروں سے نکل آئے۔ پھر جب آپ اپنے نانا جان کے روزہ انور پہ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا جان، پوری داستان کربلا کی،
حضرت امام زین العابدین سناتے ہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم پیاسا رکھا گیا، پوری داستان کربلا کی حضرت امام زین العابدین آتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ مدینہ پاک میں سناتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ کربلا کا غم ایسا نہیں تھا جو بھلانے والا ہو، لیکن امام زین العابدین استقامت کے پہاڑ تھے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ امام زین العابدین نے کربلا کے بعد ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ کیوں؟ کہ کربلا والوں کو پیاسا رکھا گیا ہے، میں ٹھنڈا پانی پیوں؟ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ ساری زندگی کربلا کے بعد آپ مسکرائے نہیں ہیں، آپ مسکرائے نہیں ہیں۔ اور جب آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے، سوال بار بار کیا جاتا ہے کہ آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں، آپ اس غم کو بھولتے کیوں نہیں ہیں، آپ اس غم سے نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ تو امام زین العابدین نے کیا جواب دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف لاپتہ ہوا، یہ یقین نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، لاپتہ تھے یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے لاپتہ کر دیا، لیکن اس غم میں یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی۔ تو حضرت امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ یعقوب کا ایک یوسف گیا، غم میں ان کی بینائی چلی گئی، یہ کنفرم بھی نہیں تھا کہ وہ شہید کر دیے گئے، میرا تو پورا خاندان لٹ گیا، میں کیسے مسکراؤں، میرا پورا خاندان لٹ گیا، میں کیسے مسکراؤں۔ محترم حضرات، حضرت امام زین العابدین کا یہ مقام ہے کہ آپ نے سب کچھ برداشت کیا، اور آپ کی سخاوت کا عالم آپ دیکھیں، جب آپ کو غسل دیا گیا آپ کے جسم پہ سارے نشان تھے نیلے، آپ کا جسم پورا نیلا ہوا تھا، پیچھے نشانات تھے، تو پتہ چلا کہ آپ اپنی پشت پہ سامان اٹھا کر جا کر رات رات لوگوں کے گھروں میں دیتے تھے۔ 100 گھر ایسے تھے جن کو راشن حضرت امام زین العابدین دیتے تھے۔ آپ کو انگور پسند ہے، ایک دفعہ افطاری کے ٹائم آپ کی کنیز نے آپ کے لیے انگور لیے، عین افطاری کے وقت مانگنے والے آگے صدا دی، آپ نے اپنے کنیز کو حکم دیا دے دو، دوسرے دن ایسا ہوا دے دو، تیسرے دن آپ کی کنیز نے لیے، پھر آپ نے ان کھجوروں سے روزہ افطار کیا۔ یہ تھا آپ کی سخاوت کا عالم کہ پسندیدہ جو چیز ہوتی تھی آپ اللہ کی راہ میں دیتے تھے۔ سال میں 2 دفعہ آپ کا جو بھی مال تھا اس کا آدھا آپ اللہ کے نام پر دیتے تھے، 2 دفعہ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کعبہ جانتا تھا، آپ کو حجر اسود جانتا تھا، آپ کو مقام زمزم جانتا تھا، اس لیے کہ ہشام بن ملک کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے گیا، وہ بہت بڑا آدمی تھا اپنے حساب سے، لیکن اس کو کسی نے پروٹوکول نہیں دیا، اس کو عوام کا رش تھا، کسی نے اس کو پروٹوکول نہیں دیا، وہ حجر اسود کو صحیح چھو نہیں سکا، قریب نہیں جا سکا۔ لیکن جب حضرت امام زین العابدین تشریف لائے تو کیا ہوا کہ لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا، امام زین العابدین کو لوگوں نے پروٹوکول دیا، وہ ہشام بن ملک حیران ہو گیا کہ مجھے تو کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالی، امام زین العابدین کا یہ پروٹوکول۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے خانہ کعبہ کو گرایا اور اس کے بعد خانہ کعبہ کا جو سامان تھا، پتھر ریت لوگ لے گئے، اس کے بعد اس نے دوبارہ خانہ کعبہ کو بنانے کی کوشش کی، وہاں ایک سانپ نکل آیا۔ اب حجاج بن یوسف حیران کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں کیسے کروں۔ لوگوں میں سے کسی نے بتا دیا حضرت ایسا کریں، آپ امام زین العابدین آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے یہ معاملہ پوچھیں، اس مسئلے کا حل وہ آپ کو بتائیں گے، امام زین العابدین۔ تو حجاج بن یوسف نے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا، حضرت امام زین العابدین نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جتنے بھی لوگ خانہ کعبہ کی چیزیں لے کر گئے، پتھر ریت تمام کی تمام چیزیں واپس کریں، یہ جو سانپ ہے یہ چلا جائے گا،
اور آپ کے مشورے پر عمل ہوا تو وہ شام چلا گیا، خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے حجاج بن یوسف خانہ کعبہ کا امام بھی رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو گرایا بھی ہے، بنایا بھی ہے، قرآن پاک پر زبر زیر بھی لگائے ہیں۔ بہت بڑا ظالم تھا حجاج بن یوسف، بہت بڑا قاتل تھا، لیکن اس نے یہ قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگا دیے، بہت بڑا کام اس نے کیا۔ بہرحال اللہ اور اس کے رسول وہ جانے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت امام زین العابدین کا یہ مقام تھا، اور آپ کے عفو درگزر کا معاملہ آپ دیکھیں۔ ایک دفعہ آپ مسجد سے نکل رہے تھے، ایک بدبخت نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی تھے، محبین تھے، عقیدت مند تھے، ان سے برداشت نہ ہوا۔ امام زین العابدین نے فرمایا کچھ نہ کہو۔ امام زین العابدین نے اس کی بات سنی، پھر اس کو 1000 دینار درہم دیے، اور اس وقت چادر جو عزت کی علامت سمجھی جاتی تھی، حضرت امام زین العابدین نے اس کو وہ چادر عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ یزید بدبخت لعین جب مر گیا، یزید کا بیٹا جب یزید کے تخت پر بیٹھا، کچھ دن کے بعد اس نے کہا میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا، مجھے حضرت امام حسین کی خون کی بو یہاں سے آ رہی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا امام زین العابدین کی بارگاہ میں گیا، یزید کا بیٹا، اس نے کہا حضرت مجھے آپ پناہ دیں، مجھے آپ پناہ دیں، میں اس تخت پر نہیں بیٹھنا چاہتا۔ حضرت امام زین العابدین نے یزید کے بیٹے کو پناہ دی ہے۔ یہ ہے اہل بیت کا صبر، یہ ہے حضرت امام زین العابدین۔ محترم حضرات، افسوس کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 واقعہ کربلا کے سن کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں واقعہ کربلا کیا ہے۔ آپ واقعہ کربلا میں صرف حضرت امام زین العابدین کا کردار دیکھیں کہ واقعہ کربلا کا پورا بوجھ آخر میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد، آپ کے رفقا کی شہادت کے بعد، پورا بوجھ حضرت امام زین العابدین کے کاندھوں پہ آیا۔ امام زین العابدین نے بیماری کے باوجود سارا کا سارا بوجھ واقعہ کربلا کا امام زین العابدین نے اٹھایا اپنے کاندھوں پر، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے، کہیں بھی شکوہ نہیں کیا۔ یزید کے دربار میں بھی حضرت امام زین العابدین نے ان کی آنکھ میں آنکھ ملا کر جواب دیا۔ ابن زیاد کے دربار میں ہر جگہ حضرت امام زین العابدین کہیں گھبرائے نہیں ہیں، الحمدللہ۔ یہ اہل بیت کے جو خاندان ہیں، جہاں پر یہ صبر و استقامت کے پہاڑ ہیں، وہاں پر اہل بیت کے خاندان کا یہ بھی الحمدللہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم ہے کہ شجاعت اور بہادری جو ہے یہ ان کو وراثت میں یہ چیز ملی ہے، مولا علی سے لے کر امام حسین تک۔ تو محترم حضرات، حضرت امام زین العابدین پر بہت بڑا ظلم کیا گیا۔ تو میں نے حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے میں نے چاہا کہ میں تفصیل کچھ آپ کے سامنے رکھوں، مکمل تو یہ بات میں نہیں کر پایا، کیونکہ امام زین العابدین کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو آپ کو مقام و مرتبہ ہے، تو آپ کی سخاوت، آپ کی عاجزی، آپ کی عبادت اور آپ کی ریاضت، اور آپ نے جس طرح مقابلہ کیا یزیدیوں کا، جس طرح آپ نے بیویوں کو سہارا دیا، آپ کربلا سے مدینہ پاک بیویوں کو لے آئے، رستے میں تمام مشکلات کا آپ نے سامنا کیا، یہ حضرت امام زین العابدین کا ایک خاصہ ہے۔ تو ہم عقیدت و احترام سے حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ یہ ٹوٹے پھوٹے میرے الفاظ ہیں، بارگاہ امام زین العابدین میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟